تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور ہمارے لیے بہترین نمونہ زندگی، نمونہ حیات بنا کر دو نبیوں کو بھیجا، جن میں ایک ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ اور دوسرے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر جن کے ذریعے دین ہم اور آپ تک پہنچا۔ سامعین، مہینہ چل رہا ہے، ذی قعدہ کا ایک عشرہ گزر چکا ہے اور ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ دو مہینے خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم مسلمان یاد کرتے ہیں۔ وہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ہمیں اور آپ کو دین ابراہیم پر پیدا فرمایا، یہ دین محمد، یہ دین اسلام بعین ہی دین ابراہیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، مسلمانوں ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو حنیف تھے، پوری طرح شرک سے کٹ کر خالص اللہ کے لیے ہو گئے تھے۔ توحید کی راہ میں بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، توحید کی راہ میں عقیدہ توحید کو بتانے اور اس پر قائم رہنے میں جو مشکلات، جو پریشانیاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھیلی ہیں اور جتنے امتحانات اس راہ میں اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے ہیں اور کسی نبی کے نہیں لیے۔ حالانکہ سارے کے سارے انبیاء دین توحید لے کر ہی آئے، عقیدہ توحید کا ہی پرچار و پرسار کیا، سارے انسانیت کو اللہ سے ہی جوڑنے کی کوشش کی، غیر اللہ سے ہی کاٹنے کی کوشش کی۔ لیکن حضرت ابراہیم کی زندگی ایک عجیب و غریب زندگی ہے اور نمونہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ قرآن میں صرف دو شخصیت کو پیش کیا ہے ہمارے آپ کے لیے۔ یہ اسوہ کا جو لفظ ہے جس کے معنی ہے نمونہ زندگی ہمارے اور آپ کے لیے۔ نمونہ تو چاہیے نا ہمیں اور آپ کو، زندگی جینے کے لیے نمونہ چاہیے۔ جب ایک شرٹ سلانے کے لیے آپ کو نمونہ چاہیے، ایک بال کٹوانے کے لیے آپ کو نمونہ چاہیے، ایک فنکشن کے لیے بھی آپ کہتے ہیں باورچی سے کہ کھانا ویسے ہی پکانا جیسے ان کے یہاں پکا تھا۔ آپ کے لیے نمونہ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ مکان بھی آپ بناتے ہو تو آپ کسی کا دیکھ کے بناتے ہو کہ سیم ویسے ہی مکان میرا بھی ہونا چاہیے۔ تو نمونہ آپ کی زندگی میں ضروری ہے۔ ہم سب نقال ہیں، کہیں نہ کہیں سے نقل کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی نمونہ چاہیے۔ زندگی جینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نمونے کے طور پر دو نبیوں کو پیش کیا اس امت کے لیے۔ پورے قرآن میں 3 جگہ نمونے کا لفظ آیا ہے، اسوہ کا لفظ آیا ہے۔ 2 جگہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے لیے آیا ہے کہ مسلمانوں تم ان کو نمونہ بناؤ، اور 1 جگہ اللہ کے رسول کے لیے آیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ محمد تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی جینا ہو تو ایسے جیو، شب و روز اپنے ایسے گزارو، عقیدہ اور عمل ایسا رکھو۔ طریقہ زندگی ہمارا جو ہونا چاہیے اس کے لیے نمونہ اللہ کے رسول ہے۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا، اور 2 جگہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بطور نمونہ پیش کیا۔ وہ آیت میں نے ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے میں، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 ہے، غالباً 28ویں پارے میں یہ سورت ہے۔ اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم،
تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم ہے۔ ہم مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے امت ہم آخری رسول کے ہیں، نمونہ کے طور پر حضرت ابراہیم کو پیش کیا جا رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ کے رسول کا جو سلسلہ نسب ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول اسی خاندان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیویاں تھیں ان کی، ہاجرہ اور سارہ۔ ہاجرہ سے ایک بیٹا اسماعیل، اور اسی سلسلے میں، اسی پشت میں اور اسی سلسلے نسب میں آخری کڑی اللہ کے رسول ہے، اسی خاندان میں 40 پشتوں کے بعد حضرت اسماعیل کے اللہ کے رسول پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسرے حضرت اسحاق جو سارہ سے پیدا ہوئے، ان کے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام جو نبی بنائے گئے۔ ان کا ایک دوسرا ٹائٹل تھا اسرائیل، دوسرا نام تھا اسرائیل۔ سریانی زبان کا یہ لفظ ہے اسرائیل، ایل کہتے وہ لوگ اللہ کو، اور اسرا مانے محبت کرنے والا، اسرائیل اللہ سے محبت کرنے والے۔ یہ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ ان کے 12 بیٹے ہوئے، ان میں 11ویں نمبر کے جو بیٹا ہے یوسف علیہ السلام، وہ نبی ہوئے۔ اور اس کے بعد نبوت کا جو سلسلہ چلا ہے تو ہزاروں انبیاء کرام اسی خاندان میں پیدا ہوئے، اسی سلسلے کی آخری کڑی، اسی خاندان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو اللہ کے رسول سے 571 سال پہلے ہوئے۔ اور 571 سال کے بعد آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں نبی بنے، آخری نبی بنے، پوری دنیا کے لیے نبی بنے۔ کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ علاقے کے لیے آئے، قوم کے لیے آئے، ان کا دائرہ کار محدود تھا، وہ اپنی قوم کے لیے خاص تھے یا علاقے کے لیے خاص تھے۔ آخری رسول جناب محمد رسول اللہ یہ واحد رسول ہے جو ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے، اور یہ آخری نبی اس لیے ہوئے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجے گا نہیں، قیامت قریب ہے، دنیا کا اینڈ ہونے والا ہے، اب نبی کی ضرورت نہیں۔ اب کار نبوت کے جو کام ہے اس کام کو کرنے کے لیے علماء ہیں، علماء حق جو اس کام کو کریں، نبی کے کام کو آگے بڑھائیں، نبی کی دعوت کو آگے بڑھائیں، نبی کے بتائے ہوئے راستے کو آگے بڑھائیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ علماء صوفی بن گئے جنہوں نے اس کو پیٹ پوجنے کا ذریعہ بنایا وغیرہ وغیرہ، جو دنیا میں سب چل رہا ہے، جیسے کہ اور پیشوں میں چلتا ہے اس میں بھی چلا۔ نبی کا پیغام کیا تھا، اللہ نے نمونہ کس طرح بنایا، ذرا اس کو دیکھیے گا آپ اور اپنے عقیدہ توحید کو تازہ کیجیے گا۔ بڑی خوشی ملتی ہے اور بڑی تقویت ملتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام کے اندر جو حج ہے نا، جو قربانی ہے، جو طواف ہے، اس کی ساری بنیاد حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کی رکھی ہوئی، اور یہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے جن کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے حج میں رکھ دیا۔ کیا پیارے تھے لوگ۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتی رہی، دوڑتی رہی پانی کی تلاش میں، اللہ نے حج کا ایک رکن بنا دیا اس کو۔ ان کا جذبہ دیکھیے، ان کا عقیدہ توحید دیکھیے، اور پھر ہمارے لیے وہ رکن بن گیا، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا، عمرہ نہیں ہوگا آپ کو۔ طواف کعبہ، بیت اللہ کا جو حضرت ابراہیم نے کیا، اللہ کا گھر بنایا اللہ کے حکم سے، اور جو کیا وہ ہمارے حج کا رکن بن گیا۔ مینا میں جا کے قربانی کی اپنے بیٹے کی، جب اللہ کا حکم ملا وہ قربانی ہمارے حج کا اور ہمارے عبادتوں کا جز بن گیا۔ دنیا میں ہمیشہ اس عبادت کو اللہ نے زندہ رکھا، حضرت ابراہیم کے اس عقیدے، اس عمل، اس سوچ، اس فکر کو تازہ رکھنے کے لیے۔ یہ گوشت خوری کی عید نہیں ہے، بلکہ اس عقیدے کو تازہ کرنا ہے۔
کہ جذبہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ اللہ کی راہ میں محبوب ترین چیز کو بھی قربان کرنے کا جذبہ تھا جو حضرت ابراہیم نے کر دکھایا. اور وہی جذبہ آج ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ مال تو مال، اللہ تعالیٰ اگر اولاد کی بھی قربانی مانگ لے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہے توحید. بیوی جدا ہوئی، جدا کرنے کا حکم ہوا، بیوی اور بچے کو مکے میں لا کر آباد کرنے کا حکم ہوا جو بے آب ہو گیا تھا، جہاں ایک چڑیا نہیں رہتی تھی، ایک جان وہاں نہیں ملی، اور جس جگہ لا کر کے آباد کیا محض اللہ کے حکم سے. یہ اللہ کے حکم کو ماننا اور اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جانا، یہ ہے اسلام، یہ ہے توحید. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل 6000-7000 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس شہر میں پیدا ہوئے. جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ خاندان پورا کے پورا بت بنانے کا ہی کام کرتا تھا، بت فروشی کا ہی کام کرتا تھا. وہ معبودان باطل کو ہی بناتے تھے اور بازار میں بیچتے تھے، یہی اس کا دھندا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی گھر میں نبی کو پیدا کیا، نبوت دی حضرت ابراہیم کو عین جوانی کا وقت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر میں آپ کو نبی بنایا، توحید کا علمبردار بنایا جو سراسر آپ کے خاندانی پس منظر کے خلاف تھا. خاندانی بیک گراؤنڈ آپ کا کیا تھا؟ بتوں کو بنانا، گھروں میں نصب کرنا، بیچنا، گھر گھر معبود پہنچانا. اور اس گھر سے اللہ نبی پیدا کر رہا ہے اور وہ ان بتوں کی مخالفت کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ بڑا امتحان تھا، اپنے ہی خاندان سے ٹکر لینا، اپنے ہی باپ سے ٹکر لینا، اپنے ہی قوم سے ٹکر لینا، اپنے سماج کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، یہ معمولی بات نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اسی بات کو اللہ نے بطور نمونہ پیش کیا. وہی چیز ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہمیں بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، ہمیں بھی اسی طرح سے برات و بیزاری ظاہر کرنی چاہیے. قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے مسلمانوں بہترین نمونہ ابراہیم ہے. اذ قالوا لقومهم، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کے کہا تھا، توحید سب کو سمجھایا، سب کو بتایا، بتوں کی بے بسی ظاہر کی، معبودان باطل کو توڑ پھوڑ کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. واقعات ہوگا نا، حضرت ابراہیم نے توحید سمجھایا لوگوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو، کہا بھئی یہ تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. لوگوں نے نہیں مانا. ایک دن ایسا آیا کہ قوم نکل کے تہوار کے لیے کہیں باہر میدان میں گئی. ان کا ایک رسم تھا، شام کو وہ آتے تھے اپنے معبد میں، اپنے عبادت گھر میں، ان بتوں کو. حضرت ابراہیم نے اس دن بہانہ کر لیا، بیمار ہیں، سو گئے، نوجوانی کا وقت تھا، نئے نئے نبی بنے تھے. سمجھانے کے لیے آپ نے واقع پیش کیا. ساری قوم نے کہا بھائی چلو آپ بھی اس عبادت کرنے کے لیے اس میدان میں. انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، بہانہ کر دیا، سارے لوگ چلے گئے، پورا گاؤں خالی ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اس بت خانے میں گئے جہاں سینکڑوں بت لگے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم نے کسی کے ہاتھ کاٹے، کسی کے پیر کاٹے، کسی کے گردن کاٹ دی. کلہاڑی لے کے گئے تھے اور سب سے بڑے بت کو چھوڑا، اس کے گردن پہ، کندھے پہ کلہاڑی ڈال دیا. اب وہ سب لوٹ کے جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میرے بت خانے میں بتوں کی کس نے یہ حالت کی، سب کا ذہن حضرت ابراہیم کی طرف گیا. سب نے کہا ایک نوجوان ہے جو اس کے خلاف بولتا ہے، اسی کا کام ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اس جگہ پہ، پوچھا گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا انہی سے پوچھو کس نے کیا ان کا یہ حشر. اور میرا خیال تو یہ ہے کہ ان بتوں میں جو سب سے بڑا والا وہ محفوظ ہے، اسی نے کیا ہوگا، اسی کو کسی بات پہ غصہ آیا ہوگا اور اس نے سب کو مارا ہوگا. قوم نے کہا بھائی یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، اور وہ ایسا کریں گے. کہا تو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم ایسوں کو پوچھتے ہو جو اپنے اوپر سے مکھی کو نہ اڑا سکتے. یہ ایک مثال تھی سمجھانے کے لیے کہ میاں توحید کیا چیز ہے اور شرک کیا چیز ہے. لوگ پھنسے ہوئے ہیں، یہاں پوج رہے ہیں، وہاں پوج رہے ہیں.
جبکہ ہم نے دیکھا ہے اس دنیا میں ان کے جو معبودان باطل ہیں جن کو بھی لوگ پوج رہے ہیں، کیا ان کا حشر ہو رہا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جانور اس پہ جا کے بیٹھتے ہیں، نجاست کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، پھر بھی لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم کو سمجھایا، بے بسی یاد دلائی، بتایا کہ جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ اپنا بھی کچھ بنا بگاڑ نہیں سکتے، تمہارا کیا بنائیں گے، بگاڑیں گے۔ لیکن قوم نے نہیں مانا، اور اس کے بعد جانتے ہیں انتقاماً قوم نے جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ پر باندھ کے ڈالا تھا۔ قرآن میں یہ منظر بھی ہے۔ یہ سماج بھی کتنا بڑا ظالم ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی سوچ کے خلاف، اس کے عقیدے کے خلاف اپنا الگ عقیدہ رکھیں گے تو یہ مجبور کرے گا آپ کو کہ سوچو بھی ہماری ہی طرح، عقیدہ بھی تمہارا وہی ہونا چاہیے جو ہمارا ہے۔ یعنی خود کو تھوپنے کی کوشش قوم کرتی ہے، یہ سماج کرتا ہے، اور لوگ اس سماج کے ڈر سے نہ حق بولتے ہیں نہ حق پہ چلتے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سماج ایک دوسرا ہی بت ہے، یہ رب کے علاوہ ایک دوسرا ہی معبود ہے۔ یہ میری سوچ ہے، میں نے دیکھا ہے ہر جگہ سماج لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ آپ بالکل ہماری طرح سوچو اور ہماری طرح عمل کرو، اور جو لوگ مجبور ہو کر کے دین کو چھوڑتے ہیں، سماج کو مانتے ہیں، تو میں یہ مانتا ہوں کہ یہ دوسرے بت کو پوج رہا۔ یہ وہ بت ہے جس کو دیکھا تو نہیں جا سکتا، غیر مرئی طور پر احساس کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک بت ہے۔ اس کی چند مثالیں میں دے دوں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ بت پرستی آپ بھی کرتے ہو، آپ شادی کرتے ہو بغیر بارات کے نہیں، جبکہ آپ جانتے ہو اللہ اس کے رسول نے کہیں نہیں کہا ہے آپ کو بارات لے جانے کو، کوئی جواز نہیں ہے بارات کا، لیکن لاکھوں کا خرچہ آپ بیٹی والے کا کرواتے ہو، اور اس راہ میں پٹاخے چھوڑ کے آپ خود بھی اپنا کرتے ہو برباد۔ کرتے کیوں یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ سماج ہمارا دیکھے گا، اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو سماج ہنسے گا، یہ ہمیں سمجھیں گے ذلیل ہم ہیں، ہم کمزور ہیں، کم تر ہیں۔ کس کے ڈر سے آپ نے یہ عمل کیا؟ سماج کے ڈر سے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ مومن ہو، مسلمان ہو، قرآن و سنت کے ماننے والے ہو، ذرا شادی سنت کے مطابق کر کے دکھا دیں؟ نہیں کر سکتے آپ، لیکن آپ کے اوپر بھی سماج حاوی ہے۔ یہ توحید کے خلاف ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ کو مانتے ہو، آپ کا بنانے بگاڑنے والا صرف رب ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ ساری طاقت اور سارے پاور صرف اس کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم میں کھڑے ہو کے کہا تھا، یہ اس آیت کے اندر ہے، دیکھیے اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اذ قال لقومہم، جب ساری مصیبتیں بھی آئی ان کے پاس اور پھر بھی نہیں یہ جھکے، تو قوم سے کہا تھا انی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، میں بیزار ہوں تمہارے عقیدے سے۔ یہ جو تمہارا مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ سوچ ہے پست کہ اللہ کے علاوہ بھی دوسرا کوئی تمہارا بناتا بگاڑتا ہے، یا تم اللہ کے علاوہ بھی کسی کے سامنے اپنی عبادت کر سکتے ہو، سر جھکا سکتے ہو، اپنی نیاز پیش کر سکتے ہو، تو تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ میں اس سوچ کے خلاف ہوں، میں اس عقیدے کے خلاف ہوں۔ انا براء منکم، میں بیزار ہوں، بیزاری ظاہر کر رہا ہوں تمہاری سوچ سے۔ ومما تعبدون، اور جس کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن بتوں کو تم پوجتے ہو، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو، ہم اس سے بھی بیزاری ظاہر کرتے ہیں، نفرت ظاہر کرتے ہیں۔ نہ ہم تمہاری سوچ سے متفق رہیں گے، نہ تمہارے عقیدے سے متفق رہیں گے، اور نہ تمہارے ان بتوں سے متفق ہیں۔ یہ ہے شان کہ ہزاروں کے مقابلے میں تنہا ایک شخص کھڑا ہو رہا ہے۔ ہمت دیکھیے، اور کہہ دیا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں تمہارے عقیدہ شرک سے بھی بیزار ہوں، اور میں ان بتوں سے بھی بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پوج رہے ہو۔ نہ جان کا ڈر، نہ اپنی عزت و آبرو کا ڈر، نہ اپنے مقام کا ڈر۔ ہم اور آپ کچھ حق بولنا بھی چاہیں تو اس لیے نہیں بولتے کہ ہماری ایک عزت، ایک پرتشٹھا ہے، سماج میں چلی جائے گی۔
ارے اللہ کی پرتشٹھا سے بھی بڑی کوئی پرتشٹھا ہوتی ہے کیا؟ اپنی توحید کو ظاہر کرنے میں آپ کو شرم آ رہی ہے؟ ہم کو یہ کہنے میں شرم آئے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہم کو یہ کہنے میں شرم آئے کہ ہم اہل توحید ہیں؟ ہم عقیدہ توحید پر ہیں، بھلے تم جس نام سے پکارو، یہ تو ہماری شان ہے، یہی تو ہمارا امتیاز ہے کہ ہم اس رب کے سامنے صرف جھکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ حضرت ابراہیم نے برملا قوم کے سامنے اعلان کیا، یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی ہمت کی بات ہے۔ انی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ اچھا اتنا ہی نہیں کہ اتنا کہہ کے چپ رہ جاتے، کہا کفرنا بکم، ہم کفر کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، منکر ہے، انکار کرتے ہیں تمہارے عقیدے کا بھی اور ان بتوں کا بھی ہم انکار کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، اور اتنا ہی نہیں، آگے دیکھیے کیا توحید، کیا ہمت تھی۔ کفرنا بکم وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، آج کے بعد ہمارے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کی بنیاد پڑ گئی۔ آج کے بعد میں تمہارا کچھ نہیں، تم ہمارے کچھ نہیں، سارے رشتے ختم۔ کیا ہمت تھی! یہ تیسرا اسٹیپ ہے، ہم اور آپ پہلے اسٹیپ میں چپ ہو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم نے تیسرا اسٹیپ لیا، کبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء۔ بتائیے ایک پورا مجمع، اس مجمع کے سامنے ایک آدمی کہہ دے کہ ہمارے تمہارے درمیان آج سے دشمنی اور آج سے بغض کی شروعات، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور یہ بغض، یہ عداوت کی بنیاد اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، ایک اللہ پر۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، وحدہ کی تاکید ہے، اللہ پر ایمان نہیں، اللہ واحد پر جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، جب تک تم یہ نہ مان لو کہ ساری طاقتوں کا محور وہ ایک رب ہے، وہ اکیلا مرکز ہے، کوئی کچھ نہیں تمہارا بنا سکتا، بگاڑ سکتا، وہی تنہا عبادت کا مستحق، دوسرا کوئی کچھ نہیں ہے، کہیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی سے توقع بھی رکھنے کی ضرورت نہیں، امید بھی رکھو اسی رب سے، ڈرو بھی صرف اسی سے، آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تھا عقیدہ توحید جس کو اللہ نے پیش کیا بطور نمونہ کہ ابراہیم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ان کے جو ساتھی جو توحید پر چلے، جیسے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو الگ سے نبی بھی بنائے گئے، پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں وہ حضرت ابراہیم کے اوپر، یا جو بھی ان کے ہوئے بعد میں، وہ نمونہ زندگی ہمارے اور آپ کے لیے، کیونکہ انہوں نے دنیا کے سامنے اپنے توحید کو پیش کیا، اپنے عقیدوں کو پیش کیا، چھپایا نہیں، مداہنت نہیں برتی کہ جیسا ماحول دیکھا ویسے کھپ گئے، بلکہ کھل کے کہا میں اہل توحید ہوں، یہ بھی کہا میں تمہارے عقیدے کا منکر، تمہارے معبودان باطل کا منکر، آج کے بعد ہمارے تمہارے درمیان بغض اور عداوت کی بنیاد پڑ گئی ہو، یہ اس وقت تک رہے گی حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایک اللہ واحد پر یقین نہ کر لو، ایمان نہ لے آؤ، اسی کو اپنا ماوا اور ملجا نہ بنا لو، یہ بنیاد قائم رہے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا الا قول ابراہیم لاستغفرن لک۔ ہاں، ابراہیم کی یہ بات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ابراہیم کے ساری باتیں، سارے اعمال اے مسلمانوں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی ہر بات کو نمونہ بنانا لائے، بس ایک بات ان کی نمونہ نہیں ہے جو انہوں نے کہا تھا اپنے باپ سے، جب ان کا باپ مسلمان نہیں ہوا، شروع میں عقیدہ توحید میں نہیں آیا، بیٹے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، تو بھی کہا تھا اپنے باپ سے ابا میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا۔ سیم ویسے ہی جیسے اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب کے انتقال کے وقت جب آپ گئے تھے اور کہا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، چچا آخری وقت ہے، ایک بار ایمان لے آئیے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیجئے، کلمۃ احاج بہا عند اللہ، اے چچا ایک بار لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، ایک کلمہ بول دیجئے، میں اس کو حجت بنا کر اللہ کے سامنے پیش کروں گا کہ میرے چچا نے توحید کا اقرار کیا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول سے پہلے ابو جہل وہیں آ کے بیٹھا تھا تیمارداری کے لیے، عبداللہ ابن امیہ بیٹھا تھا، اس نے غیرت دلا دی، کہا ابو طالب اترغب ملت ابراہیم، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے
دین سے پھر جاؤ گے؟ ملت عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کے رسول نے اپنی بات پھر دہرائی اور ان دونوں نے اپنی بات پھر دہرائی۔ حدیث میں آتا ہے وَكَانَ آخِرُ قول، ابو طالب کی آخری قول یہی تھا، هُوَ عَلَى مِلَّةِ عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پہ مر رہا ہوں۔ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، چچا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا اللہ سے کہ اے اللہ میرے چچا کو بخش دے، اے اللہ میرے چچا کو بخش دے۔ ہاں جب مجھے اللہ ہی روک دے گا اس کام سے تو میں نہیں کروں گا۔ سیم ویسی اللہ کے رسول نے کیا تھا، اور اللہ کے رسول وہاں سے باہر نکلے تھے، گھر سے باہر نکلے اور آیت نازل ہو گئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہ الحق من رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا کسی نبی کے لیے آج کے بعد جائز نہیں ہے کہ کسی شرک کرنے والے کے لیے دعا کرے رب سے کہ اللہ بخش دے، اور نہ کسی مومن کے لیے آج کے بعد یہ جائز ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، آپ کا وہ بھائی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، چچا کیوں نہ ہو، سگا سے سگا کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے سجدے ریز ہوتا ہے، تو آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے مرنے کے بعد۔ آپ زندگی میں بھلے ان کے لیے دعائیں ہدایت کرتے رہیے، اللہ ہدایت دے، اے اللہ میرے ابا کو ہدایت دے، چچا کو ہدایت دے، ماموں کو ہدایت دے، لیکن جب مر جائے گا تو آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے۔ آپ جنازہ میں نہیں پڑھ سکتے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا من بعد ما تبین لہ، اس بات کو ظاہر جان لینے کے بعد کہ شرک سب سے بڑا جرم ہے، اور اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ ہم تیرے سارے گناہوں کو بخش سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتے۔ بار بار قرآن میں ہم تم کو بتا چکے ہیں کہ تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو ہم معاف کر سکتے ہیں، کر دیں گے، لیکن اگر شرک کر کے آؤ گے تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ یہ جان لینے کے باوجود بھی آپ دعا کر رہے ہو، یہ تو خود بہت بڑا جرم ہے، آپ خود پھنسو گے دعا کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو نبی ہوئے ہیں، ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ہیں، ہزاروں نبیوں کے باپ ہیں، مؤسس نبی ہیں، مجدد نبی ہیں، اولو العزم 5 نبی ہوئے، 5 نبی اولو العزم نبی ہوئے، انہیں کہتے ہیں مؤسس نبی، جو نئے سرے سے بنیاد رکھی توحید کی، توحید کے ختم ہونے کے بعد دنیا سے انہوں نے توحید کی بنیاد رکھی۔ باقی انبیاء تو آئے، توحید کا کچھ نہ کچھ پرچار پرسار تھا، کچھ علاقے میں موحدین موجود تھے، لیکن وہ اس وقت آئے جب کوئی موحد نہیں تھا، اور ایسے موقع پہ بنیاد رکھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی ان کی ساری باتوں کو نمونہ بنا کے پیش کر رہا ہے تو ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے ان کی اس بات کو نمونہ نہ بنانا، یہ تیرے لیے نمونہ نہیں ہے، کیونکہ جس وقت تک، جب تک ان کو معلوم نہیں تھا، جب تک ان کو توقع تھی کہ میرے باپ مسلمان ہو جائیں گے، تب تک وہ یہ کہتے رہے کہ میں آپ کے لیے دعا مغفرت کرتا رہوں گا، لیکن جب بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میرا باپ ایمان لانے والا نہیں، توحید پہ آنے والا نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، بیزاری ظاہر کر لی۔ یہ بھی قرآن کے اندر ہی آیا۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ میرا باپ پختہ ہے شرک میں، یہ ایمان نہیں لائے گا، تو پھر آپ نے بیزاری ظاہر کر دی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں تو نمونہ ہے، توحید بہترین نمونہ ہے، اس راہ کی مشکلات کو جھیلنا بھی نمونہ ہے، مگر ابراہیم کی یہ بات نمونہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں باپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کی مغفرت کریں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کو کہ آپ کے لیے میں رب کے سامنے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، ایسا نہیں ہے کہ میں نبی ہوں، لازم نبی ہوں تو آپ کو بخشوا دوں گا، توحید پہ نہیں رہو گے تو اس سلسلے میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ربنا علیک توکلنا، اے اللہ ہم تمہارے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل جو تھا ابراہیم کا اس آیت میں ظاہر کیا، ربنا توکلنا علیک و الیک انبنا، اے اللہ ہم پوری
طرح تمہارے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور ہم تمہاری طرف ہی رجوع کرتے ہیں اپنے ہر معاملے میں. کسی اور کا منہ نہیں دیکھتے, کسی اور طرف رجوع نہیں کرتے, نہ کسی سے کبھی کچھ مانگتے ہیں, بس تجھی سے مانگتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, ہمارا ٹھکانہ بھی اے رب تیری طرف ہی. تو میرے بھائیوں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے. انشاءاللہ اب سے لے کے بقرعید تک ان کی زندگی اور ان کی دی ہوئی سنتوں کی ہی گفتگو رہے گی. یہ موقع ہے جاننے کا حضرت ابراہیم کو اور اپنے آئیڈیل اور اپنے نمونے کو سمجھنے کا, کہ ہم ان کو سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی میں اتاریں اور ان کے کیے ہوئے اعمال کو ہم کریں توحید کے جذبے کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے, ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں عقیدہ توحید پر پختہ بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر